آپ کو بتائیں کہ یونان کے ساحلی علاقوں میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 5 افراد ہلاک، 40 لاپتہ، 39 کو بچا لیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق کشتی میں زیادہ تر پاکستانی تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے پاکستانیوں کی اموات پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تحقیقات کا حکم، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی واقعے کی تحقیقات کر کے 5 روز میں رپورٹ وزیر داخلہ کو دے گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ جرم ہے، مافیا کئی گھر اجاڑ چکا ہے۔ انسانی اسمگلنگ مافیا کے خلاف FIA ملک گیر کارروائیاں کرے۔ موسم کی خبر دے، ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی جاری لہر میں کچھ کمی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب کے بعض مقامات پر ہلکی دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ رات میں شمال مغربی بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسکردو اور استور میں -11، گلگت ہنزا -6، کالام قلات کوئٹہ -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد مری 0، موہنجو دڑو 1، پشاور مظفر آباد سرگودھا 2، جبکہ ڈیرہ غازی خان فیصل آباد میں 4، سکھا ڈیرہ اسماعیل خان 5، ملتان نوابشاہ 6، لاہور ساہیوال 7 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ایک مرتبہ پھر اسلحہ نکلنے کا اعلان، کہا وفاقی وزراء نہتے لوگوں پر گولیاں برسانے کا دفاع کر رہے ہیں، اگلی بار ہم بھی امن والی بات نہیں کریں گے۔ علی امین نے کہا کہ بانی PTI کو ہاں خدا کا واسطہ ہے، یہ پرامن کا راگ چھوڑ دیں، ہم نکلیں گے اور پرامن کے نعروں کے بغیر نکلیں گے۔ انہوں نے کہا پھر جب ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے تو دکھائیں گے کہ بھاگتا کون ہے۔ انہوں نے کہا دکھائیں گے کس میں کتنا دم ہے، کس میں کتنی جوان مردی ہے۔ ایبٹ آباد میں تقریب سے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا وقتی طاقت اور اختیار سے نظریے حقیقی آزادی اور جنون کو دبانے والی فرعون کا انجام پڑھ لیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا علی امین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل، کہا غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے ساتھ مسلح جتھے سے لیس ہو کر احتجاج کرنا PTI کا وتیرہ ہے۔ علی امین گنڈاپور کے گارڈز کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا گیا، یہ لاشیں گرا کر ان پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی احتجاج کبھی پرامن نہیں ہوا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی تاریخ کے سیاہ ترین دن ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام پہلے ہی ان کی کال کو مسترد کر چکے۔ عوام تحریک انتشار کی اگلی کال بھی مسترد کر دیں گے۔ بانی PTI کو کبھی عوام کی جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کی جانب سے ڈی چوک احتجاج پر درج مقدمات سے ڈسچارج ہونے کے بعد پولیس نے کارکنان کو ڈیجیٹل کمپلیکس سے باہر سے گرفتار کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کے ڈی چوک احتجاجی کیس میں شناخت پریڈ بھیجے گئے ملزمان کو عدالتی اوقات ختم ہونے کے باوجود انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جج ابوالحسن ذوالقرنین نے پولیس کو احکامات جاری کیے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ملزمان کو قبر عدالت پہنچایا جائے، ورنہ IG اسلام آباد کو طلب کر لیا جائے گا۔ ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ جج ابوالحسن ذوالقرنین نے 81 ملزمان کو کیس سے ڈسچارج کیا، لیکن ڈسچارج ہونے والے ملزمان کو پولیس نے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے پھر گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے اہل خانہ نے گرفتاری پر شور مچایا، پولیس نے صحافیوں کو کوریج سے روکا بلکہ رپورٹنگ کرنے پر دھمکیاں بھی دیں۔ ملزمان کے وکلا انصر کیانی نے ڈسچارج ہونے والے ملزمان کی دوبارہ گرفتاری سے جج ابوالحسن ذوالقرنین کو آگاہ کر دیا۔ عدالت نے تھانہ کھنہ کے 54، تھانہ I9 کے 16 اور تھانہ کوہسار کے 11 ملزمان کو ڈسچارج کیا، جبکہ تھانہ کوہسار کے 48 ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ PTI اور مذاکرات۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے PTI نے کوئی شرط نہیں رکھی، البتہ مطالبات رکھے ہیں۔ گفتگو انہی مطالبات پر ہوگی۔ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے تحریک انصاف سے سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی اپیل کی۔ کہا مسائل کا حل بات چیت سے نکلے تو اچھا ہوگا، ایسا نہ ہوا تو تحریک چلانا پڑے گی۔
مذاکرات ہونے چاہیے, ہر سٹیج پہ ہونے چاہیے, اور کمپریہنسو مذاکرات ہونے چاہیے, انکنڈیشنل مذاکرات ہونے چاہیے, تاکہ اگر بات آگے بڑھتی ہے پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل مستقل ڈھونڈنا بڑا لازم ہوتا ہے. کنڈیشن کسی نے نہیں لگائی نا, ہم نے لگائی, ان کی کسی اور کی طرف سے آئی ہے, وہ ہمارے مطالبات ہیں, وہ مطالبات ہیں. میں تو ذاتی یہی سمجھتا ہوں کہ اب بس ہونے چاہیے, بس بہت ہو گیا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی سے سول نافرمانی تحریک موخر کرنے کی اپیل کر دی ہے. محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات وقت کی اہم ضرورت ہیں, اس لیے پی ٹی آئی سے اپیل ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کر دیں. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے کہ مذاکرات میں طے ہونا چاہیے کہ حکومت کب ہٹے گی. بات چیت سے مسائل کا حل نکلے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں. اگر بات چیت سے مسائل حل نہ ہوئے تو تحریک چلانی پڑے گی. محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں وہ 4 ماہ میں انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں, سندھ میں زمینوں پر قبضے کا معاملہ ایک بار پھر ابھر کر آیا ہے. تاجر رہنما حنیف گوہر نے کہا ہے کہ سندھ میں زمینوں پر قبضوں کی 3 سال سے شکایتیں کر رہے تھے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا مگر اب آرمی چیف کا ڈنڈا چلا ہے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں حنیف گوہر نے کہا کہ سندھ کی اینٹی انکروچمنٹ فورس دراصل انکروچمنٹ فورس ہے جو زمینوں پر قبضے کرتی ہے. انہوں نے سندھ میں مبینہ سسٹم کے خلاف ایکشن شروع ہونے کا اعتراف کیا ہے. ہم نے پہلے بھی بتایا تھا آرمی چیف کو, جب ابھی یہ ملاقات ہوئی تھی اور اس سے پہلے 2 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی, لیکن اس 2 مہینے کی ملاقات میں بھی ہم نے آرمی چیف صاحب سے یہ ساری گزارشات کی تھی کہ آپ انویسٹمنٹ لانے کے لیے بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ پاکستان میں کیسے کوئی لے کر آئے گا, کہ جبکہ یہاں پہ سارا مافیا کام کر رہا ہے شہر کے اندر. جب تک یہ سسٹم ختم نہ کیا جائے گا, زمینوں پہ قبضے ختم نہیں ہوں گے, جو پولیس چوتو پولیس اور یہ ریونیو کے سارے افسران یہ سب کے سب ملے ہوئے آپس کے اندر. بس ہم جاتے ہیں ایس ایچ او کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو ہم اپنے ساتھ ہوئی تھی زیادتی کی ایک ایف آئی آر تک نہیں کٹوا سکتے, تو ہم بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں شہر میں رہنے والے, لیکن ہمیں اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جناب ہماری تو یہ حیثیت ہے کہ ہم اپنے ساتھ وقوع ہوا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی بھی, ہماری زمین پہ قبضہ ہوا ہوا, ہمارے دفتر پہ قبضہ ہوا ہوا, ہماری ڈی وی آر نکال کے لے کے گئے, ہمارے لیپ ٹاپ اٹھا کے لے کے گئے, ہمارے دفتر کا کیش اٹھا کے لے کر گئے, لیکن ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنی ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکتے. تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا جو میں آپ سے بات بتا رہا ہوں. صحیح. میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جب آرمی چیف کو ہم نے 1 مرتبہ کہا اور اب جب دوبارہ 2 مہینے کے بعد کہا, تو یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ آرمی چیف نے تب اپنا ڈنڈا اٹھایا اور کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ مجھے یہ سسٹم نہیں چاہیے اس شہر میں, اب اس سسٹم کو کلیپس کریں, ختم کریں. تو اللہ کا شکر ہے کہ دیر آئے درست آئے. افراد کو بدلنے سے کیا یہ سسٹم آپ کو لگتا ہے کولیپس کر جائے گا, ختم ہو جائے گا, یا اس کے لیے زیادہ ضرورت سب سے پہلے تو یہ کہ نیت ہو, انٹینٹ ہو آپ کی یہ سسٹم ختم کرنے کی؟ آپ بجا فرما رہے ہیں, جب تک سیاسی سرپرستی ختم نہیں ہوگی, آپ یہ دیکھیں جو انتظامیہ ہے وہ سیاسی لوگوں کے انڈر میں ہوتی ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہو چاہے وہ پولیس ہو. انہیں یہ علم ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہیں اوپر کہ اوپر سیاسی لوگوں کی پالیسی کیا ہے. جب تک سیاسی لوگ اپنی پالیسی کو چینج نہیں کریں گے تو یہ سسٹم نہیں ختم ہو سکے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دورہ چین کے 6 روز گوانگژو میں انویسٹمنٹ کانفرنس کی صدارت کی. کانفرنس میں چین اور ہانگ کانگ کی 60 سے زائد نمایاں کمپنیوں کے حکام شریک ہوئے. کانفرنس میں پاک چائنا فری ٹریڈ کے بارے میں تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا. مریم نواز نے پنجاب کو چینی کمپنیوں کے لیے لینڈ آف اپرچونٹیز قرار دیا. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. چین کے شہر گوانزو پہنچنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اعزاز میں اسٹیٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا. گوانزو کے وائس گورنر زینگ گوزی سے ملاقات میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ دورہ چین میں بہت کچھ جاننے, سمجھنے اور دیکھنے کا موقع ملا ہے. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی آمد کو خوش بختی سمجھتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے بعد میں انویسٹمنٹ کانفرنس کی صدارت کی, جس میں صحت, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, زراعت, آئی ٹی اور دیگر شعبوں کے نمائندے شریک ہوئے. چینی کمپنیوں نے پنجاب میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا. مریم نواز نے فوکل پرسن مقرر کرنے کے علاوہ ورکنگ گروپ اور ہیلپ ڈیسک
قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چینی کمپنیوں کو ون ونڈو آپریشن کے تحت سہولتیں ملیں گی۔ پنجاب میں زیرو ویسٹ مشن شروع ہو چکا ہے، ویسٹ کو قابل تجدید انرجی میں تبدیل کرنے کے منصوبے شروع کر رہی ہیں۔ نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے زرعی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ سستی بجلی کے لیے ونڈ مل، سولر انرجی اور قابل تجدید انرجی ذرائع پر پوری توجہ دی جا رہی ہے۔ ایکو سسٹم میں بہتری کے لیے اصلاحات بھی متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ میگا سولرائزیشن پروجیکٹ میں چینی کمپنیوں کے اشتراک کا خیر مقدم کریں گے۔ ای کامرس انکیوبیٹر سینٹر اور ای لرننگ میں بھی سرمایہ کاری کو ویلکم کریں گے۔ چینی کمپنیاں نواز شریف آئی ٹی سٹی میں بھی سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا T20 میچ بارش کی نظر ہو گیا۔ مسلسل بارش کی وجہ سے امپائرز نے میچ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 3 T20 میچز کی سیریز 2-0 سے جنوبی افریقہ کے نام رہی۔ جوہانسبرگ میں ہونے والا پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا T20 میچ بارش کی وجہ سے منسوخ ہوا۔ میچ کا ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ مسلسل بارش کی وجہ سے امپائرز نے میچ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ T20 میچوں کی سیریز 2-0 سے جنوبی افریقہ کے نام رہی۔ پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 11 رن سے شکست دی تھی، دوسرا 7 وکٹوں سے جیتا تھا۔ ویمن انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ آج سے ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں شروع ہو رہی ہے۔ افتتاحی روز روایتی حریف پاکستان اور بھارت بھی مد مقابل آئیں گے۔ کوالالمپور میں ویمن انڈر 19 ایشیا کپ اتوار سے ملیشیا میں شروع ہوگا۔ روایتی حریف بھارت کے خلاف پہلے امتحان سے قبل پاکستان ٹیم نے سلنگور ٹرف کلب میں بھرپور پریکٹس سیشن کیا۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں فزیکل ٹریننگ کی، 3 گھنٹے نیٹ پر بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں کی۔ ویمن انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم اپنا پہلا میچ اتوار کو مایوماس اسٹیڈیم میں روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11 بجے شروع ہوگا۔ جھل مکسی آف روڈ ڈیزرٹ چیلنج ریلی کے تیسرے روز پریپیئر کیٹیگری کی لیڈیز میں فیورٹ ڈرائیور دینا پٹیل کو شکست ہو گئی ہے۔ دوسری پوزیشن پر رہیں ردا راجہ پہلی بار ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہو گئیں۔ فاتح خاتون ڈرائیور نے 170 کلومیٹر کا فاصلہ دیگر ڈرائیور سے 5 منٹ پہلے طے کر لیا۔ ہفتے کو جھل مکسی ریلی میں خاتون ڈرائیور ایکشن میں دکھائی دی، جنہوں نے 170 کلومیٹر طویل ٹریک پر گاڑی دوڑا کر اپنی شاندار مہارت کا ثبوت دیا۔ اس مقابلے میں فیورٹ ڈرائیور دینا پٹیل کو شکست ہو گئی، جو دوسری پوزیشن پر رہیں، جبکہ ریلی میں پہلی بار شرکت کرنے والی ردا راجہ نے ٹائٹل جیت لیا۔ انہوں نے دیگر ڈرائیور سے 5 منٹ قبل 1 گھنٹہ 53 منٹ میں فاصلہ طے کیا۔ اسلام آباد میں شروع ہونے والے بین الصوبائی قائد اعظم گیمز کے پہلے روز پنجاب کے کھلاڑی چھا گئے۔ بوائز سوئمنگ میں 8، ویمن سوئمنگ میں 5 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ گیمز کے پہلے روز ویمن سوئمنگ میں پنجاب کی پیراکوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 5 سونے کے تمغے اپنے نام کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 8 سلور اور 3 برونز میڈل بھی جیتے۔ پنجاب نے بوائز سوئمنگ میں 8 گولڈ، 7 سلور اور 1 کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ گرلز ہاکی کے لیگ میچ میں پنجاب نے سندھ کو 14-0 سے ہرایا۔ گرلز فٹ بال میں پنجاب کی ٹیم نے اسلام آباد کو کانٹے دار مقابلے کے بعد 1-0 سے مات دی۔ گرلز والی بال میں پنجاب نے گلگت بلتستان کو 3-1 سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اسکواش میں پنجاب کی فجر، عیشا اور طیبہ نے بلوچستان کی ٹیم کو 3-0 سے شکست دی، جبکہ بوائز اسکواش میں پنجاب کے اشر نے بلوچستان کے بخار کو 3-0 سے مات دی۔ کراچی کے پانی کے حوالے سے خبر شامل کریں گے، لیکن کچھ دیگر خبریں اس وقت بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ پاکستان کا معاشی سال آئندہ برس کیسا ہوگا، عالمی بینک کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی میں پانی کے بحران نے شہریوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ 28 نومبر کو BRT ریڈ لائن کے تعمیراتی کام کے دوران جامعہ کراچی کے قریب 84 انچ قطر کی پائپ لائن کو 2 مقامات پر نقصان پہنچا ہے، جس سے پانی کی 70% سپلائی معطل ہو گئی ہے۔ واٹر بورڈ نے BRT کنٹریکٹرز کو غفلت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے 3 کروڑ 50 لاکھ روپے ہرجانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن KWNSC نے ٹرانس کراچی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو خط لکھ کر 3 کروڑ 50 لاکھ روپے ہرجانے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کھدائی کے دوران کوآرڈینیشن کی کمی اور احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کے باعث پانی کی پائپ لائن کو نقصان پہنچا۔
پاکستان کا معاشی سال آئندہ برس کیسا ہوگا؟ عالمی بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ ملک کی 40% آبادی غربت کی زندگی گزارے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق معاشی نمو تقریباً 3.25% ہوگی۔ دولت کی تقسیم ناہموار اور مالیاتی خسارے کے سبب مہنگائی کی شرح بلند رہے گی۔ اچھی خبر سال 25 میں عوام کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ روپیہ پیسہ سے جڑے کم خوشی اور زیادہ غم کے منظرنامے پر جیو نیوز کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستانی معیشت کو ٹھیک کرنے میں حکومت اور عوام کا کردار رہا۔ عوام نے IMF ریفارم پروگرام سے آئی مہنگائی کو جھیلا ہے۔ اس کی 15,000 سیلری ہے، اس کو 30,000 کا بل دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ میں لوگوں کو داد دینا چاہوں گا اور میڈیا کو داد دینا چاہوں گا کہ جس نے لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کی کہ ہمیں یہ کڑوی گولی نگلنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن اب جب دنیا کہہ رہی ہے کہ معیشت قابو میں ہے تو لوگوں کا سوال ہے کہ معاشی بہتری کے ثمرات انہیں بھی ملیں گے یا آئندہ بھی امیر اور غریب اور زیادہ غریب ہوگا۔ Look at how much you have achieved in the last few years in terms of inflation, in terms of trade balance, in terms of interest rate, stability, and so on. This gives the proof and the evidence that you are on the right track. And that's of course reflect to every single person in the society. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال 26 لاکھ افراد کی شمولیت سے پاکستان میں غربت کی شرح 40% ہو جائے گی۔ البتہ ملک کے 4 کھرب پتی جن کی مشترکہ دولت 555 کھرب ہے، ان میں مزید اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ غریب ترقی کرے گا تو امیروں کی تعداد بھی بڑھے گی۔ جب میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے، جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہوتا ہے، آپ کی کرنسی سٹیبل ہوتی ہے، آپ کا ایف ایکس ریزروز بڑھتے ہیں، پالیسی ریٹ نیچے آتے ہیں، تو اس سے ڈائریکٹ فائدہ جاتا ہے ان سارے ایگزسٹنگ انویسٹرز کو۔ پاکستانی معیشت میں دولت پیدا ہوتی ہے لیکن اس کی تقسیم منصفانہ نہیں۔ ملک کی قومی آمدنی کا 30% حصہ 1% امیر ترین لوگوں کے حصے میں جاتا ہے۔ نچلی 50% آبادی کے حصے میں قومی پیداوار کا 11.6% آتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا معاشی چیلنج مالی خسارہ ہے۔ رواں سال یہ قومی پیداوار کا 7.5% ہوگا۔ شرح سود میں کمی سے یہاں کچھ ریلیف ہوگا، لیکن مالی خسارہ کم کرنے کا صحیح حل آمدنی بڑھانا ہے، اور آمدنی بڑھانے کی ذمہ داری FBR کی ہے، جو 37 ایجنسیوں کی مدد سے 70 سے زائد ٹیکسوں کے پیچیدہ نظام کے باوجود اپنے اہداف پورے نہیں کر پاتی ہے۔ ہمیں ریئل اسٹیٹ کو، ایگریکلچر کو، ہول سیلر ریٹیلرز کو یہ نہیں لانا پڑے گا، لا رہے ہیں۔ لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ حکومت بھی پیٹرول، گیس، کھاد، بجلی، گندم، چینی وغیرہ وغیرہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں چلا رہی ہے۔ کہنے کو ایسا کر کے وہ عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ اس کا فائدہ حکومتی اشرافیہ کو ہوتا ہے۔ ECC کا یہ بالکل سینٹرل ایجنڈا ہوگا کہ جہاں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، اگر پرائز کنٹرول کمیٹیز آر ناٹ ڈوئنگ دیئر جاب دین وی ول ٹیک دیم ٹو ٹاسک، بیکاز دس ہیز ٹو گو ڈاؤن ٹو دی کامن مین۔ عوام کی خوشحالی معاشی نمو بڑھانے پر ہے۔ ماضی میں درآمدی اشیاء سے خرچ بڑھا کر یہ کام ہوتا رہا ہے، لیکن اس بار حکومت کی توجہ برآمدات بڑھانے پر ہے۔ Because it's an import-led economy, do we get into a balance of payment problem? And the moment we get into a balance of payment problem, we have to run back into the lender of the last resort. تو اس بوم بس سائیکل کو اگر ہم نے جو ہے ختم کرنا ہے، اور اگر ہم نے انشاءاللہ اس اکانومی کو 5-6-7% کی گروتھ کی طرف لے کے جانا، it has to be export-led growth. 3-3.5% ہی صحیح، لیکن سال 25 کو پاکستانی معیشت کی نمو کا سال کہا جا رہا ہے۔ اندازے ہیں کہ سال 25 میں لوگوں کو روزگار ملے گا، بے روزگاری کم ہوگی، جو آنے والے سالوں میں غربت کو 1.5% کم کر کے 39% کر دے گی، اور ارب پتیوں کی تعداد 26,900 تک لے جائے گی۔ اس ملک کی جو سمت ہے، does not matter which administration comes in، ہم سب یہ مل کے تہیہ کریں کہ یہ 4-5 ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی اس میں جو کمی بیشی نہیں آئے گی۔
مطلب شمولیت سے ترقی کرنا سب کے فائدے کی بات ہے، اس لیے اس پر اتفاق ہونا ضروری ہے۔ ریاض اینڈی، جیو نیوز، کراچی۔